پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس طرح مخصوص عمر کو پہنچنے پر ہماری والدہ، ہمارا والد، ہمارا چچا، ہماری چچی، ہماری مامانی، ہمارا ماموں، ہمارا دادا، ہماری دادی اور ہمارے دیگر رشتہ دار اور عزیز و اقارب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کو پہچاننا شروع کریں۔ ہمیں اس بات کی پہچان ہو کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہماری دادی کون ہے، ہمارا چچا کون ہے، ہماری چچی کون ہے، ہمارا ماموں کون ہے اور ہماری ممانی کون ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار بار بار بچے سے پوچھتے ہیں، کاکا میں بھلا کون ہوں؟ اور اگر کاکا اپنی آنکھوں میں اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کی پہچان کے سورج کو اگانے کے لائق بن جائے تو وہ سب کے سب پھولے نہیں سماتے اور از حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آج کاکے نے مجھے ماما کہہ کر پکارا ہے، آج کاکے نے مجھے پاپا کہہ کر پکارا ہے، آج کاکے نے مجھے دادا کہہ کر پکارا ہے اور آج کاکے نے مجھے دادی کہہ کر پکارا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کے صنعتکار کی، آپ کے دستکار کی، آپ کے تخلیق کار کی اور آپ کے کاریگر کی، یعنی آپ کے آسمانی باپ کی یہ توقع ہے کہ آپ مخصوص عمر کو پہنچنے پر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی فطرت کو پہچان پائیں، عظمت کو پہچان پائیں، قدرت کو پہچان پائیں، حشمت کو پہچان پائیں، ہیبت کو پہچان پائیں، دہشت کو پہچان پائیں، غیرت کو پہچان پائیں، طاقت کو پہچان پائیں، قوت کو پہچان پائیں، محبت کو پہچان پائیں، شفقت کو پہچان پائیں، برکت کو پہچان پائیں، لعنت کو پہچان پائیں، وسعت کو پہچان پائیں، طوالت کو پہچان پائیں، عدالت کو پہچان پائیں، عزت کو پہچان پائیں، حرمت کو پہچان پائیں، حکومت کو پہچان پائیں، حاکمیت کو پہچان پائیں، قدوسیت کو پہچان پائیں، الوہیت کو پہچان پائیں اور ربوبیت کو پہچان پائیں۔ اس کے ایماندار بیٹوں بیٹیوں سے تو وہ بالخصوص توقع رکھتا ہے کہ وہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی عظمت و حشمت کے ساتھ ساتھ اس کے احکام و قوانین کو بھی پہچان پائیں، اس کے احکامات اور تعلیمات کو بھی پہچان پائیں، اس کے مفروضات اور فارمولہ جات کو بھی پہچان پائیں، یعنی اس کی پاکیزہ اور مقدس مرضی کو پہچان پائیں، تاکہ اس کی پاکیزہ اور مقدس مرضی کو بجا لانے کے بعد اس کے ساتھ کاملیت اور
ابدیت میں داخل ہونے کے لائق قرار دیے جا سکیں۔ لیکن جب ایماندار اور راست باز، نیکوکار اور پاک باز بھی، یا ان کی آل اولاد بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے عظیم و شان نام کی پہچان کے سورج کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنی بصارت و بصیرت میں اگانے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ قطعی پہچان نہیں پاتے کہ ان کا معبود کس قدر عظیم و شان، قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ہے، اور اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کے لیے کیا کیا اقدامات اور انتظامات درکار ہیں۔ تو وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ناراضگی کا، خفگی کا اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے جب خدا کے لوگ خدا کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کی پاکیزہ مرضی کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کے منصوبوں کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کے ارادوں کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کی راہوں کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کی عظمت و حشمت کو نہیں پہچانتے، جب خدا کے لوگ خدا کی حکومت و حاکمیت کو نہیں پہچانتے، اور جب خدا کے لوگ خدا کی قدوسیت و الوہیت کو نہیں پہچانتے اور اس کی پاکیزہ اور مقدس مرضی کو بجا لانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات اور انتظامات نہیں کرتے، تو عالم بالا پر سے آواز آتی ہے، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تا چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اور بات صرف یہیں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنے نام کی پہچان نہ رکھنے والوں کو، اپنی عظمت و حشمت کی پہچان نہ رکھنے والوں کو، اپنی حکومت و حاکمیت کی پہچان نہ رکھنے والوں کو، اپنی محبت و شفقت کی پہچان نہ رکھنے والوں کو، اپنی الوہیت و قدوسیت کی پہچان نہ رکھنے والوں کو، اور اپنے پاکیزہ احکام و قوانین کی پہچان نہ رکھنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے، یعنی ان کو ترک کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر دوڑ کر دیکھ لیں، بھاگ کر دیکھ لیں۔
اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے۔ پھر سنیے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ رومیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 141 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قادر مطلق آسمانی باپ کے نام کی عظمت و حشمت کی پہچان رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ اس کی الوہیت و قدوسیت کی پہچان رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ اس کے ارادوں اور منصوبوں کی پہچان رکھنا ہماری ضرورت ہے، اور پھر اس کے احکام و قوانین کی پہچان رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ بصورت دیگر جب وہ ہمیں چھوڑ دے گا، جیسا کہ اس نے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں بنی آدم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، چنانچہ وہ نالائق حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، زناکاری کرتے پھرتے ہیں، حرام کاری کرتے پھرتے ہیں، بد کرداری کرتے پھرتے ہیں، ریاکاری کرتے پھرتے ہیں، چوری و چکاری کرتے پھرتے ہیں، عیاری و مکاری کرتے پھرتے ہیں، فریب کاری کرتے پھرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے پھرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے پھرتے ہیں، چال بازی کرتے پھرتے ہیں، بہتان بازی کرتے پھرتے ہیں، مقدمے بازی کرتے پھرتے ہیں، جوئے بازی کرتے پھرتے ہیں، نشے بازی کرتے پھرتے ہیں، اور اسی طرح کے دیگر ہزاروں گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے اور غلیظ افعال و اعمال کا ارتکاب کرتے پھرتے ہیں، اور نالائق اور مکروہ حرکات و سکنات کا ارتکاب کرتے پھرتے ہیں، اور وہ آخر کار ابدی ہلاکت کا، ابدی تباہی کا، ابدی بربادی کا اور ابدی ڈسٹرکشن کا لقمہ نوالا، خوراک اور ایندھن بن جائیں گے، اور ابدی رسوائی، ابدی ذلت، ابدی ندامت اور ابدی شرمندگی ان کا مقدر بن کے رہ جائے گی۔ خدا کو پہچانیے، خدا کو جانیے، اس کے احکام و قوانین کو پہچانیے، اس کی عظمت و حشمت کو پہچانیے، اور اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کی بجا آوری کے لیے اور پاسداری کے لیے شب و روز ایڑی چوٹی کا زور لگائیے، تاکہ آپ ترک نہ کیے جائیں اور آپ نالائق حرکات و سکنات کا ارتکاب نہ کرتے پھریں اور آخر کار ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں اور ڈسٹرکشن میں نہ ڈال دیے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔